اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ بقرہ جو ہے 2 حصوں میں تقسیم کی تھی ہم نے۔ سورہ بقرہ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ پہلا حصہ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ تک ختم ہو رہا ہے۔ اب دوسرا حصہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے جہاں سے آج تلاوت کی۔ اور سورہ بقرہ کے جو مضامین میں نے آپ کو بتائے تھے اس میں یہ بھی تھا کہ امور انتظامیہ آئیں گے، اس میں دوسرے پارے میں امور انتظامیہ بھی آئیں گے۔ تو یہ امر انتظامی نمبر 1 اور یہ اگلا جو وصیت والا حکم ہے یہ امر انتظامی نمبر 2۔ تیسرا یہ کہ یہاں جو گفتگو ہو رہی ہے نا یہ قصاص کے حوالے سے یا اس باب میں مکمل قانون نہیں ہے، بلکہ صرف قتل عامد کو لے کر کے یہاں گفتگو ہوگی، اور ان کا جو ایک طرز ہے اس طرز پر یہاں رد بھی ہے۔ باقی مکمل جو قانون ہے وہ آئے گا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ، یہ مکمل قانون وہاں پر آئے گا۔ اور اسی طریقے سے اور بھی آگے آیات ہیں لیکن اس مقام پر مکمل قانون آ جائے گا، جیسے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا خَطَأً، ان مقامات پر یہ تفصیل کے ساتھ آ جائے گا۔ یہاں جو صورت ہے صرف قتل عامد کی ہے۔ یا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، اے ایمان والو فرض کیا گیا ہے تم پر قصاص قتلہ میں۔ قتلہ جمع ہے قتیل کی، یعنی ان مقتولین میں جن کو جان بوجھ کر ناحق قتل کیا گیا ہے، جن کو جان بوجھ کر ناحق قتل کیا گیا ہے۔ یہ آپ نے پڑھا ہوگا اصول شاشی میں یا دیگر کتابوں میں، نور الانوار وغیرہ میں، کہ جب کسی حکم کو لازم کیا جاتا ہے، فرض کیا جاتا ہے، تو اس کی مختلف تعبیرات ہوتی ہیں، مختلف صیغے ہوتے ہیں، جن میں وہاں یہ مثال بھی دی گئی ہے کتب علیکم القصاص یا کتب علیکم الصیام، تو یہ بھی فرضیت کی ایک تعبیر ہے۔ قصاص کا مطلب ہوتا ہے مساوات، یعنی جان بوجھ کر اگر ناحق قتل کیا ہے تو مساوات ہوگی، قتل کے بدلے قتل۔ قتل عامد کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ارادتاً قتل کرے، مثلا زید عامر کو قتل کرے ارادتاً، اس کا ارادہ ہو قتل کرنے کا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ قتل ناحق ہو، قتل ناحق ہو، کسی حق کی وجہ سے قتل نہ کرے۔ ایسا نہ ہو کہ عامر نے زید کا کچھ مال چرا لیا یا کچھ اور جنایت کی، یعنی اس پر حملہ کیا پھر اس نے قتل کر دیا، تو وہ قتل عامد نہیں کہلائے گا۔ قتل عامد کی جو شرائط ہیں وہ ان شرائط پر پورا نہیں اترے گا۔ اسی طریقے سے تیسری شرط یہ ہے کہ کسی ایسے آلے کے ذریعے قتل کیا گیا ہو جس سے قتل ہو سکتا ہو۔ پھر جمہور کے نزدیک اور مفتیٰ بھی جو قول ہے اس میں دھاری دار ہونا ضروری نہیں ہے، دھاری دار ہو یا غیر دھاری دار ہو، بس ایسا آلہ ہو کہ جس کے ذریعے قتل کیا جا سکتا ہو، قتل کرنا ممکن ہو۔ پھر ہم کہیں گے کہ اس کی طرف سے مکمل طور پر ایسے اقدامات پائے گئے ہیں کہ جن میں عامد کے علاوہ کسی اور چیز کا احتمال نہیں ہے، تو اس کو بھی مساوات میں قتل کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، یہ ان کے ایک غلط نظریے کی تردید ہے۔ وہ لوگ قصاص کا ضابطہ تو ان کے وہاں تھا، لیکن یہ تھا کہ بعض لوگ اونچی برادری کے تھے، بعض لوگ نیچی برادری کے تھے، تو نیچی برادری کا اور کمتر شخص اگر کسی برتر شخص کو قتل کر دیتا تھا تو مقتول کے ورثاء یہ کہتے تھے کہ ہم اس سے قصاص نہیں لیں گے، ہم اس سے قصاص نہیں لیں گے، یہ تو بہت چھوٹا آدمی ہے، ہمارا اس نے بڑا آدمی مار دیا، تو اس جو ہمارا مقتول ہے اس کی ٹکر کے آدمی سے، اس کے قاتل کے قبیلے میں سے ہم قصاص لیں گے، قصاص اس کو قتل کیا جائے، یہ جو چھوٹا آدمی ہے اس کو قتل ہم نہیں کریں گے اور اس سے قصاص نہیں لیں گے۔ اور اسی طریقے سے اگر غلام قتل کر دیتا کسی آزاد کو، تو آزاد
کے جو ورثاء ہوتے تھے، یعنی مقتول کے جو ورثاء ہوتے تھے، وہ یہ کہتے تھے ہم اپنے بندے کے بدلے میں اس غلام کو قتل نہیں کریں گے، بلکہ ہم بھی آزاد کو قتل کریں گے، ہمارا آزاد خون ہے، ہم بھی آزاد کو ماریں گے، غلام کو نہیں ماریں گے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی عورت قتل کر دیتی تھی کسی مرد کو، تو کہتے تھے ہمارا تو مرد گیا ہے، ہم بھی مقابلے میں مرد کو ماریں گے، عورت کو نہیں ماریں گے۔ عورت کی برادری کا کوئی مرد لاؤ جس کو کہ ہم مقابلے میں قتل کریں۔ اس قسم کی مختلف صورتیں تھیں۔ ایک صورت یہ لے لیں کہ قتل کرنے والا کوئی مالدار ہو اور اس نے قتل کیا ہو کسی عورت کو، تو وہ یہ کہتا تھا کہ چونکہ ہم نے عورت کو قتل کیا ہے تو مقابلے میں بھی ہم تمہیں عورت دیتے ہیں، تم بھی عورت کو قتل کرو، یعنی اپنا فائدہ دیکھتے تھے، جہاں سے بھی اپنا الو سیدھا ہوتا تھا نا اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اب قتل کیا ہے عورت کو، مقابلے میں اس کو قتل کیا جانا چاہیے، تو کہتے نہیں اس کو قتل نہ کیا جائے بلکہ ہم بھی تمہیں اپنی برادری کی ایک عورت دیں گے، تم اسے قتل کرو۔ تو اس قسم کا ایک ملغوبہ سا تھا۔ قصاص کا ضابطہ تو تھا، قصاص تو لیتے تھے، لیکن قصاص کے ضابطے میں اپنی منمانیاں انہوں نے قائم کی ہوئی تھی اور پیدا کی ہوئی تھی۔ تو اس کے رد میں یہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی الحر بالحر، یعنی الحر یقتل بالحر والعبد یقتل بالعبد والانثى بالانثى، کہ آزاد کو آزاد کے بدلے قتل کیا جائے گا، عبد کو غلام کے بدلے قتل کیا جائے گا، اور مؤنث کو مؤنث کے بدلے قتل کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ جس نے قتل کیا ہے اسی کے مقابلے میں قتل کیا جائے گا۔ فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، پھر اگر قاتل کو معافی دے دی جائے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ، فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، تو پھر یہ فریضہ وارث ہے کہ وارث کے ورثاء کو یہ چاہیے کہ وہ معروف طریقے سے خون بہا کا مطالبہ کریں۔ واداء الیہ باحسان، اور یہ فریضہ قاتل ہے، اور قاتل کا بھی یہی فریضہ ہے کہ وہ خوش اسلوبی کے ساتھ ان کو خون بہا کی ادائیگی کرے۔ یعنی جب قصاص کو معاف کر دیا، جو ورثاء تھے قاتل کے، ان ورثاء میں سے کسی بھی وارث نے یہ کہہ دیا کہ میں قصاص نہیں لیتا، کوئی بھی ایک وارث کہہ دے کہ میں قصاص نہیں لیتا، تو قصاص دیت کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ تو کوئی ایک بھی معاف کر دے، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اب خون بہا لینا ہے، تو خون بہا لینے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ جیسے ہی قصاص کو معاف کیا آپ فوراً گریبان پکڑ لو کہ خون بہا ابھی فوراً ادا کریں، ایسا نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ جو قاتل ہے اس کے پاس خون بہا کی فوراً قیمت نہ ہو، تو کچھ مہلت دے دو کہ وہ انتظام کر سکے، اور جو قاتل ہے اس کو بھی کہا وہ اداء الیہ باحسان کہ بلا وجہ تنگ نہ کرے، اگر اس کے پاس رقم کا انتظام ہے اور وہ دے سکتا ہے، اس پوزیشن میں آ گیا ہے، فوراً وہ اچھے طریقے سے ادائیگی کر دے، ٹال مٹول سے کام نہ لے۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یعنی یہ قانون دیت اور عفو جو اللہ نے قائم فرمایا ہے، یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی ہے، تخفیف ہے، ورحمہ، اور ایک رحمت ہے۔ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم، بس جو اس کے بعد بھی زیادتی سے کام لے، فله عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس زیادتی کا مطلب کیا ہے؟ اس زیادتی کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پر آج کل بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو مقتول ہوتے ہیں وہ پوزیشن میں مضبوط ہوتے ہیں اور قدرت رکھتے ہیں کہ وہ قاتل یعنی جس نے قتل کیا ہے نا، جو قاتل ہے اس سے بدلہ لے لیں، لیکن پھر بھی ان کو دکھتا ہے کہ ابھی فی الوقت یہ دیت دینے پہ راضی ہیں، تو ابھی فی الوقت ان سے دیت لے لی جائے، بعد میں ہماری پوزیشن تو ویسے ہی مضبوط ہے، دیت بھی لے لیں گے، ان کو قتل بھی کر دیں گے۔ ایسا نہیں، اگر دیت لے لی ہے
پھر حق ختم ہو گیا، پھر قتل کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ آج کل ایسا ہوتا ہے، بطور خاص ہمارے سرحد کے علاقوں میں یا بلوچستان کے علاقوں میں اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں کہ دیت بھی لے لیتے ہیں، پھر بعد میں پوزیشن مضبوط ہوتی ہے، مار سکتے ہیں، افراد قوت بھی ہوتی ہے، مار بھی دیتے ہیں۔ ایسا نہ ہو۔ یہ 3 حق ہوتے ہیں اصل میں۔ ایک حق تو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، ایک حق ہوتا ہے مقتول کا، ایک حق ہوتا ہے ورثاء کا۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو حق ہوتا ہے وہ تو توبہ کرنے سے اور گڑ گڑانے سے معاف ہو جاتا ہے، اور جو ورثاء کا حق ہے، ورثاء کا حق قصاص یا دیت کی ادائیگی سے ختم ہوتا ہے، اور جو مقتول کا حق ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جب راضی ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مقتول کو بھی وہ اپنے پاس خوش کر دیتے ہیں۔ تو یہاں جو ہے نا یہ حق، یہ جو قصاص کا حق ہے یا دیت کا حق ہے، یہ حق ہے مقتولین کا۔ اگر آپ نے اپنا حق وصول کر لیا ہے تو پھر مارنے کی گنجائش نہیں ہے۔ پہلے آپ نے حق وصول کر لیا، اس کے بعد آپ قتل کر دیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ یہاں حکمت قانون قصاص، یعنی قصاص کا جو قانون مقرر کیا گیا ہے اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی کا ایک سامان ہے، یا اولی الالباب، اے عقل مندو، لعلکم تتقون، شاید کہ یا کاش کہ تم خلاف ورزی سے بچو۔ یعنی اگر 2 بندوں کو لٹکا دیا جائے نا، جو قانون خداوندی ہے اس پر صحیح طریقے سے عمل کیا جائے، اس کے بعد کسی کی یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ مزید قتل و غارت گری کرتا پھرے۔ یعنی 2 جانیں تو جائیں گی، لیکن دیگر جو لوگ ہیں ان کی زندگی محفوظ ہو جائے گی، ان کے لیے زندگی کا اس میں ایک سامان ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو دیت ہے وہ کتنی ہے؟ دیت ہے وہ کتنی ہے؟ دیت تو دینی ہے نا۔ دیت کے بارے میں یہ ہے کہ شرعاً جو دیت مقرر ہے وہ 100 اونٹ ہے، 100 اونٹ۔ لیکن اب چونکہ وہ زمانہ نہیں ہے اونٹ کا زمانہ، یا اونٹ کا رواج، یا اونٹ اتنی کثرت سے دستیاب ہوں، تو دیگر حسابات کے ذریعے بھی دیت بتا دی جاتی ہے۔ تو یا 100 اونٹ، یا 1000 دینار، یا 10,000 درہم۔ اور اگر ہم اس کو بیان کریں چاندی میں، تو یہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق بنتے ہیں 2916 تولے 8 ماشا چاندی، 2916 تولے 8 ماشا، لکھ لو 2916 تولے 8 ماشا چاندی۔ اچھا، پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ سنار کے پاس جاؤ گے نا، ان کے پاس 2 تولے ہوتے ہیں، ایک قدیم ایک جدید۔ تو آپ اس سے کہیں کہ جو قدیم تولہ ہے، یعنی جدید تولہ جو آج کل رائج ہے نا، وہ عام طور پر ہوتا ہے 10 گرام کا، اور جو قدیم تولہ ہے جسے حقیقی معنوں میں کہتے ہیں کہ ایک تولہ ہے کامل تولہ، وہ ہوتا ہے 12 کس کا گرام کا۔ تو آپ اس سے کہیں کہ جو 12 گرام والا تولہ ہے، جو قدیم تولہ ہے، اس کی قیمت بتاؤ، پھر اس کی قیمت کو ضرب کر دیں، اندازہ ہو جائے گا۔ یعنی یہ جتنی میں نے بتایا نا چاندی، 2916 تولہ 8 ماشا چاندی، ضرب کر دیں، قیمت حاصل ہو جائے گی، یہ کہ 10 لاکھ سے اوپر بنتی ہے۔ اگر اس کو ہم کلو میں بیان کریں تو یہ ہو جائے گا 34 کلو 20 گرام چاندی۔ روپوں میں بتانا مشکل ہے کیونکہ قیمت بڑھتی رہتی ہے، آج ایک قیمت ہے کل دوسری قیمت ہے، چاندی کی قیمت گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، تو روپوں کی تعین چاندی کی قیمت معلوم کر کے ہی پتہ لگائی جا سکتی ہے۔ اچھا، یہ آگے آ رہا ہے امر انتظامی نمبر 2، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ کہ اچھا، پہلے زمانے میں یہ تھا کہ چونکہ
باقاعدہ ورثاء کے حصے مقرر نہیں تھے. بعد میں تو یہ آیت آ گئی نا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اور اس میں ورثاء کے حصے مقرر کر دیے گئے. پہلے زمانے میں ورثاء کے حصے مقرر نہیں تھے اس آیت سے پہلے. تو اس میں یہ تھا کہ جب بھی کوئی شخص مرنے کے قریب ہو، اس کی موت کا وقت قریب آ جائے، تو اس پر فرض تھا کہ وہ وصیت کر کے مرے تاکہ حصے مقرر ہو جائیں. والدین اور جو اعزاء اقرباء ہیں ان کے بارے میں وصیت کر دے کہ کس کو کتنا دینا ہے اور کس کا کتنا حصہ ہوگا. ورنہ یہ ہوتا تھا کہ جو سارا کا سارا مال تھا وہ بیٹوں کو مل جاتا تھا، سارا کا سارا مال لڑکوں کو مل جاتا تھا، اور والدین اور اعزاء اقرباء وغیرہ ان کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا، اور حصے بھی نازل نہیں ہوئے تھے. تو یہ حکم فرض تھا کہ اگر کسی کا انتقال ہونے لگے یا اس کو لگ رہا ہو کہ انتقال ہو جائے گا تو وصیت کر کے دنیا سے رخصت ہو. لیکن اب یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے اب اس آیت کے آنے کی وجہ سے. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، وہاں حصے بیان کر دیے. یہ پہلے کی آیت جب حصے بیان نہیں ہوئے تھے، حصے بیان ہو گئے تو یہ حکم ختم ہو گیا. یہ وصیت کی فرضیت جو ہے یہ ختم ہو گئی. اب وصیت کرنا، وصیت کی جو فرضیت ہے اس کی ایک ہی صورت باقی ہے. وہ صورت یہ ہے کہ اگر کسی کا حق آپ کے ذمہ باقی ہے، کسی کا مال آپ کے ذمہ باقی ہے، یا کسی کی کوئی چیز آپ نے لی ہوئی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کو ادا کرنا ہے. ادا کرنا ہے تو اس کی وصیت آپ کر کے جائیں. اس کی وصیت کرنا آپ کے ذمہ فرض ہے، آپ کے ذمہ لازم ہے. میں نے آپ سے کوئی کتاب لی ہوئی ہے، میں نے آپ کو لوٹانی ہے، اس کی وصیت کرنا میرے ذمہ ہے، آپ بھی فرض ہے. اور اسی طریقے سے ایک بات اور بتا دیں پھر یہ پڑھ لیں گے کہ ورثاء کے حق میں جو وصیت ہے نا، ورثاء کے حق میں رتی برابر بھی وصیت کی گنجائش نہیں ہے. ورثاء کو تو ان کا حصہ ملنا ہے، ورثاء کے حق میں وصیت مقبول نہیں ہے. لا وصیۃ لوارث، حدیث میں سیدھا ایک اصول بیان کیا گیا ہے. لیکن جو غیر ورثاء ہیں آج بھی ان کے حق میں وصیت کی جا سکتی ہے، لیکن 1/3 کی حد میں رہ کر کے 1/3 کی حد سے زیادہ ان کے حق میں بھی وصیت کی گنجائش نہیں ہے. ہو گئی تقریباً جس میں مباحث تھی میں نے بیان کر دی. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف. فرض کر دیا گیا ہے تم پر جب حاضر ہو تم پر موت، یعنی یہ ہے وقت وصیت. ان ترک خیرا، شرط یہ ہے کہ کچھ مال کو چھوڑ کر کے گیا ہو، کچھ مال کو چھوڑ کر کے گیا ہو، یعنی شرط وصیت. اگر مال ہی چھوڑ کے نہیں گیا، خود ہی قلاش تھا، وصیت کس چیز کی کرے گا؟ شرط وصیت کیا ہے؟ مال کو چھوڑ کر کے گیا ہو. الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، وصیت کیا ہے؟ نائب فاعل ہے کتبہ کا، کتبہ الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف. تو والدین اور اعزاء اقرباء جو ہیں ان کے لیے دستور کے مطابق، عرف میں جو ایک ضابطہ ہو، عرف میں جو چل رہا ہو اس کے مطابق وہ وصیت کر کے چلا جائے. اگر نہیں کرے گا تو یہ ہوگا کہ سارا مال لڑکے غصب کر جائیں گے، ہضم کر جائیں گے اور لڑکے لے لیں گے. تو والدین کا بھی حق بنتا ہے، والدین کے بارے میں بھی وصیت کر دینی چاہیے، اسی طریقے سے اعزاء اقرباء کے بارے میں. اب تو یہ ہے کہ جب حصہ مقرر ہوگا تو والدین کا اپنا حصہ ہے، اور اس کے علاوہ جو شرعی وارث بنتا ہے اس کا اپنا حصہ ہوگا. تو اب یہ آیت، اس کا حکم اور یہ وصیت کی جو فرضیت ہے یہ باقی نہیں رہی. حقا علی المتقین، یہ متقی لوگوں پر لازمی حق ہے، یعنی جو اللہ کا ذرا بھی خوف رکھتے ہیں ان پر یہ لازم ہے کہ وہ اس طریقے سے کر کے جائیں. فمن بدلہ بعد ما سمعه فانما اسمه على الذين يبدلون. یہاں سے انجام مبدلین بیان ہو رہا ہے، انجام مبدلین، کہ مرنے والے نے وصیت کی، آپ نے وصیت کو سنا، اس کے بعد آپ نے اس میں تبدیلی کر دی کسی بھی وجہ سے. مرنے والے نے کہا تھا کہ مدرسے، مثلا میرے مال میں سے مدرسے میں اتنا مال دے دینا،
ایک سلوس کی حد تک بنتا تھا. اس کو مدرسے سے تھی چڑ، اس نے کہا نہیں، اس نے وصیت کی نہیں. یا اگر مال وہاں چلا جائے گا ایک سلوس، تو ورثاء کے پاس جو مال آ رہا ہے وہ مال کم ہو جائے گا. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر 100 روپے ہیں، 100 کا ایک سلوس چلا جائے گا کہاں؟ مدرسے میں چلا جائے گا، تو باقی جو ورثاء میں تقسیم ہوگا وہ تو کم ہوگا نا. تو کسی بھی وجہ سے ایک بات کو سنا ہے، اس نے وصیت کو سنا ہے، سننے کے بعد تبدیلی کر دی. انجام مبدلین فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اسمہ علی الذین یبدلون، جو تبدیلی کریں گے وہ گناہ گار ہوں گے. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. انجام مصلحین فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. اچھا، بس جو شخص یعنی ڈرے وصیت کرنے والے کی طرف سے بیجا طرفداری کے اعتبار سے یا گناہ کے حوالے سے، فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، اور وہ متعلقہ لوگوں کے درمیان کیا کروا دے؟ صلح کروا دے. فلا اثم علیہ، تو اچھا کام کیا ہے، کوئی گناہ اس پر نہیں ہے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت مہربان ہے. اس کی صورت یہ ہے کہ وصیت کرنے والا کوئی غلط وصیت کر رہا ہے. مثلا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں کو اتنا دے دینا، یعنی کسی کو بہت زیادہ نواز رہا ہے، اس یعنی بیجا نواز رہا ہے، بیجا طرفداری کر رہا ہے، فلاں کو اتنا دے دینا، اور اس کی وجہ سے دیگر کے جو حقوق ہیں، دیگر کے جو حصے ہیں وہ کم ہو رہے ہیں. ایک کو بہت زیادہ نواز دیا، باقیوں کو تھوڑا حصے میں آ رہا ہے. تو اگر کوئی شخص ایسی صورتحال میں اس کو سمجھائے اور صلح کروا دے اور اس کو جو حق طریقہ ہے اور جو درست طریقہ ہے اس پر لے آئے، تو اس کو ثواب ملے گا، گناہ نہیں ہوگا. اسی طریقے سے جو مرنے والا ہے، بعض اوقات اولاد سے بنتی نہیں ہے، تو یہ کرتے ہیں کہ میرا جتنا مال ہے یہ سارا کا سارا مال اٹھا کر کے کسی ٹرسٹ کو دے دو، یہ سارا کا سارا مال اٹھا کر کے مسجد کو دے دو یا مدرسے کو دے دو. کیوں دے دو؟ شرعاً حرام ہے. ایک ثلث سے زیادہ کا تصرف کرنا حرام ہے، شرعاً اس کی گنجائش نہیں ہے. تو اگر کوئی شخص اس کو حق طریقے پر لاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ یہ حرام کام ہے، اولاد سے نہیں بنتی، اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ مال اٹھا کر کے سارا دے دو. اولاد کو تو بہرحال دینا ہے، پھر بھی اولاد کا جو حصہ بنتا ہے اگرچہ نافرمان ہے، اس کا حصہ تو اس کو جائے گا. تو اگر کوئی اس کو سمجھاتا ہے اور اس کو حق راستے پر لے آتا ہے، سیدھے راستے پر لے آتا ہے، اس کو ثواب ملے گا اور اس کو گناہ نہیں ملے گا. بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہ انجام مصلحین ہے. کافی ہے.